ملک صاحب، آج آپ نے کہا کہ گوہر خان صاحب متحرک نہیں تھے، پارٹی کا موقف صحیح طریقے سے نہیں اٹھایا الیکشن کے بعد، اس لیے ان کی جگہ علی ظفر صاحب کو لگایا جا رہا ہے، نامزد کیا گیا ہے۔ مگر علی ظفر صاحب نے تو خود نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں، میں نہیں دیکھ پاؤں گا معاملات کو، اور گوہر خان ہی صحیح کام کر رہے تھے۔ وہ غالباً انٹرسٹڈ نہیں ہے اس طریقے سے کہ وہ سربراہ بنے، وہ چاہتے ہیں گوہر خان صاحب ہی پارٹی کے چیئرمین بنے۔ شکریہ خانزادہ صاحب۔ کل جب یہ فیصلہ ہوا اور اناؤنس ہوا، اس کے بعد شام کو میں نے علی ظفر صاحب کو مبارکباد دی، اور علی ظفر صاحب تو بڑے اس حوالے سے یعنی کہ خوش بھی تھے، اور میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ میں پارٹی میں معاملات کے حوالے سے ان کی حمایت کروں گا۔ آج پھر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اپنے کیسز کی مصروفیات کی بات انہوں نے کی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ علی ظفر صاحب شاید مینٹلی اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ گوہر خان صاحب کو جو ہے دوبارہ ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ حتمی طور پہ اب خان صاحب کرے گا۔ علی ظفر صاحب جو ہیں یہ واضح ہیں کہ اب وہ اس منصب کے لیے اپنی خدمات شاید اپنی پروفیشنل مصروفیات کی وجہ سے پیش نہیں کر رہے ہیں۔ مطلب اگر علی ظفر صاحب تو ظاہر ہے ایک ریکنسلیشن والے انسان ہے، کوئی بہت اگریسو انسان نہیں ہے، پھر وہ مصروف بھی ہیں، آپ کی پارٹی کو تو ایک فل ٹائم دینے والی شخصیت چاہیے، پھر ایک اگریسو آپ لوگوں نے سٹانس اپنایا ہوا ہے، تو کون ہو سکتا ہے جو یہ کردار ادا کرے؟ ایگریسو جو ہیں وہ تو وقت کی ضرورت کے مطابق ایگریشن کرنی ہوتی ہیں، اور علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اس قاعدے پہ پورا اتر سکتے ہیں، لیکن کل شام تک تو علی ظفر صاحب جو ہیں مبارکبادیں وصول کر رہے تھے، اور آج جو ہیں پھر ان کا یہ موقف آیا ہے، تو بہرحال زبردستی تو کوئی فرائض تو پہ نہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اب واضح ہیں کہ شاید علی ظفر صاحب جو ہیں وہ یہ فرائض کی ادائیگی سے معذرت کر لیں۔ تو جہاں تک گوہر صاحب کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ورکرز کی جو ریئیکشن آئی تھی، خصوصاً ریزلٹس کی ریگنگ پہ جو قیادت نے جس انداز میں لیو کوئرم رسپانس دیا، اس پہ ورکرز کافی ناراض تھے، اور خان صاحب کو اس کا ادراک بھی تھا، تو شاید علی ظفر صاحب کو آگے لانے کے پیچھے خان صاحب کی یہی سوچ کار فرما تھی کہ تغیر سے یا قیادت کی تبدیلی سے جو ہے کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ویسے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی جماعت کا زیادہ فوکس قانونی معاملات پر رہا یا پھر میڈیا اسٹریٹجی پر رہا؟ کیونکہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ مسنگ نظر آتی ہے۔ مروان صاحب، آپ نے ہی پہلے اعلان کیا تھا کہ جی پیپلز پارٹی ہم سے رابطہ کر رہی ہے، واضح کر دیا عمران خان صاحب نے نہیں کریں گے ہم بات، نون لیگ سے بھی نہیں کریں گے بات، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ضرور کی، مگر پنجاب میں ایک 22 اراکین ایسے تھے جو انڈیپینڈنٹ تھے، جو آپ کی جماعت سے نہیں جیتے تھے، نہ نون لیگ کے پاس سادہ اکثریت تھی نہ آپ کے پاس سادہ اکثریت تھی۔ آپ کی پارٹی سیاسی طور پر اپروچ کر سکتی تھی، حکومت بنانے کی کوشش تو کم از کم کرتی، وفاق میں بھی نہیں کی، پنجاب میں بھی نہیں کی۔ پنجاب میں تو ایک فیئر چانس تھا آپ کے پاس کہ آپ انہیں اپروچ کرتے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا، کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی مسنگ ہے جماعت کے پاس۔ ایسی بات نہیں ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی مسنگ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں جو آزاد ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو چھوٹی موٹی پارٹیاں جب اس طرح منتخب ہو کے آ جاتی ہیں تو ان کا رجحان زیادہ تر حزب اقتدار میں جانے کا ہوتا ہے، اور بادی نظر میں جو پاکستان میں سینیریو بنایا گیا ہے اس میں تو پی ایم ایل این کو فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے، تو لہٰذا بائی ڈیفالٹ ان لوگوں کا جو رجحان تھا وہ پی ایم ایل این کی طرف تھا۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ چونکہ ہمارے اختلافات ہیں اور ہم شاید فیورٹ نہیں ہیں، تو نون جو ہے وہ واضح طور پہ یہ امپریشن الیکشن سے قبل دیتی آ رہی تھی کہ یہ کنگز پارٹی ہیں، حکومت یہ بنائے گی، تو لہٰذا ہماری کوئی بھی کوشش جو تھی وہ کارآمد نہیں ہونی تھی۔ یہ آپ 2018 کے مولوی صاحب یہ 2018 کے تجربے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ 2018 میں پنجاب میں سیٹیں زیادہ نون لیگ نے لی تھی، مگر آزاد امیدوار زیادہ تحریک انصاف پر چلے گئے تھے، اس تجربے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو فیوریٹ ہوتا ہے پھر اسی کے پاس چلے جاتے ہیں آزاد؟ آپ کو 2018 کی مثال یاد آ گئی، میں آپ کے حافظے کی داد دیتا ہوں، لیکن ہمیں اپنے
حالات کا علم ہے. ہمارے موجودہ منتخب اراکین صوبائی و قومی اسمبلی کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں, ان کو ترغیب تحریض دی جا رہی ہے کہ آپ آئیں نون میں شامل ہو جائیں. کچھ لوگوں کے ساتھ زبردستی بھی کی جا رہی ہیں, کچھ کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں, کچھ اغوا بھی ہو گئے ہیں. تو لہذا ان حالات میں ہم کسی کو کیا غلط امپریشن دے سکتے تھے کہ ہم جو ہے عددی جو اکثریت ہماری تھی ان کو انہوں نے رگ کر کے ہماری سیٹیں نون سے کم کی, اور پھر ہمیں ایسی صورتحال میں یہ توقع نہیں تھی کہ کوئی بھی آزاد پاس اراکین جو تھے وہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کی کوئی خواہش رکھتے.